شریف خان صاحب نے پوچھا ہے کہ میڈیسن جو ہیں ان میں الکوہول ہوتی ہے اور کچھ دوائیں ایسی ہیں جیسے کہ نیند کی دوا ہے اور وہ ضروری ہے ان کے لیے لینے کے لیے، اس میں بھی کچھ الکوہول کا عنصر شامل ہے، تو ایسی دواؤں کے لیے کیا کریں، ان کی ضرورت ہے، کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ بہت اچھا سوال کیا یہ بھی۔ اس میں ایسا ہے کہ پہلی بات تو کہ فرسٹ آف آل کوشش کرے کہ نان الکوہل کی دوائی مل جائے، اسی کے جو دوسری جو ڈاکٹر ریکمینڈ کر سکتا تو کر دے۔ لیکن اگر ایسی دوا ہے کہ اس کا نان الکوہلک دوسرا کوئی فارم ہے ہی نہیں، یہ الکوہل والی ہی دوا ہے، تو دوا کے اندر جتنے پرسنٹیج وہ جو یوز کی جاتی ہے وہ الکوہل، اس کی بطور دوا اجازت ہوتی ہے، بطور دوا اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اور پھر وہ الکوہل نہیں ہوتی کہ جس الکوہل کا ایک معمولی قطرہ بھی حرام، وہ انگور اور کھجور، یہ اس کی جو الکوہل ہوتی ہے اس کا ایک قطرہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ لیکن دواؤں میں جو ڈلتا ہے وہ انگور اور کھجور والی الکوہل نہیں ہوتی، بعض دفعہ آرٹیفیشل ہوتی ہے، بعض دفعہ ایپل کی ہوتی ہے، ٹماٹو کی ہے، پوٹیٹو کی ہے، یا کسی اور سبزی کی ہوتی ہے، انگور اور کھجور کی نہیں ہوتی۔ لہذا بطور دوا جو ہے اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہوتا ہے، کوئی مذاکرہ نہیں، بلا تکلف کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے پرفیوم جو استعمال ہم کرتے ہیں اس میں بھی الکوہل ڈلتی ہے، لیکن وہ بھی انگور اور کھجور والی نہیں ہوتی، دوسرے ویجیٹیبلز اور فروٹس کی ہوتی ہے، اس کی بھی اتنی مقدار معاف ہوتی ہے جس سے نشہ نہ آئے۔ لہٰذا وہ اس لیے پرفیوم بھی علماء نے اجازت اسی لیے دی ہے کہ وہ دوسری الکوہل ہے اور وہ معمولی پرسنٹیج ہے جس سے کوئی کسی قسم کی حرمت لازم نہیں آتی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے مطابق۔ لہٰذا اس لیے پرفیوم کی بھی اجازت دیتے ہیں، تو اس لیے بطور دوا آپ ایسی جو ہے الکوہلک والی دوا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔